السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الآجال وکبر وکبر اللیل علی النہار، والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ، نحمدہ ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ۔ ہر طرح کی ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی اللہ کے لیے ہے، جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وہ جو ہمیں یاد ہے اور وہ جو ہمیں یاد نہیں، وہ جن کا ہمیں احساس ہے اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ نعمت ایک محدود وقت تک کے لیے ہے، چند دنوں کی، چند مہینوں کی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور کب ہمیں اس زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا۔ لیکن جو بھی وقت ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ عمر کا ملنا اور لمبی عمر ہونا ایک امتحان ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن خاص طور پر ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے، جو وقت دے رکھا ہے، اس میں ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اللہ کے دین کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم بہت چھوٹے چھوٹے کاموں، بعض اوقات بیکار کاموں اور فضول کاموں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہی نہیں، ہم نے اپنی ورث ہی نہیں پہچانی۔ ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہم صرف ایک بار اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس دن ہم آئے تھے اسی دن سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں، یہاں رہ نہیں سکتے ہمیشہ۔ لہٰذا یہاں رہتے ہوئے جو وقت بھی ہمیں ملا ہے، جو مہلت بھی ہمیں ملی ہے، اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں، یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ فائدہ دینے سے مراد صرف خواہشات کا پورا کرنا نہیں، کیونکہ ہمارا بہت سا وقت
صرف تمنائیں کرنے، خواہشات اور ان کی تکمیل میں گزرتا ہے۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ بس ہمارا دل خوش ہو، جس میں ہمیں مزہ آئے، اور وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے حقیقی فائدے کا ہے اور جس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یعنی جس کو 60 سے 70 سال کی زندگی مل گئی، اس کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ یا اللہ میں نیک کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں بس مصروف تھا۔ بچپن کی زندگی ناسمجھی کی زندگی ہوتی ہے۔ جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پڑھائیاں بھی صرف یا فوکس ہمارا یا زیادہ توجہ ان پڑھائیوں کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں۔ دین کی تعلیم کی طرف کم ہی والدین کا دھیان ہوتا ہے، یا اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں 6-7 گھنٹے لگا کے آتے ہیں، اور شام کے وقت قاری صاحب کے پاس کتنی دیر پڑھتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ ضرور وہ 6 یا 8 گھنٹے ہی قرآن پڑھنے میں لگائیں، لیکن کچھ وقت تو ضرور ایسا ہو کہ جس میں واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سکھائے کون؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی نہیں سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں ماؤں کی ذمہ داری بس کھانا پکانا، کھانا دینا، گھر کو اچھی طرح صاف رکھنا، مینٹین کرنا، کپڑے دھو دینا، اور ان کی وقتی ضروریات پوری کرنا ہے۔ پھر اگر پڑھائی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دینا، خود چھوڑنے جانا، لینے آنا، لے کر آنا، یہ ہمارے اوپر آلریڈی انف چیزیں ہیں۔ لیکن ہم بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی، کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے ان کو، پھر وہ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر جاب مل جاتی ہے تو شادی کی تلاش میں ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا انتظار، بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور 60 70 سال کی زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ باقی پھر کیا بچتا ہے، کہ اس میں ہماری عبادت کیسی رہتی ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جوانی میں جب سب کچھ کر سکتے تھے تو ہم بڑے مصروف تھے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم نے سنت نفل تو پڑھے ہی نہیں، مشکل سے فرض ہی ادا کیے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے تیسے جیسے تیسے ہو گئے، بس ہو گئے۔ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی، اس فانی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہماری یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں 2 چیزیں شامل ہوں، کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کو صحیح طریقے پر کریں، سنت کے مطابق کریں۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہماری لین دین، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے طریقے کے مطابق کریں۔ ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما هذه الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ تو زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں اگر انسان کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو اسے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل جائے گی، لیکن اگر وقت گزر جائے، اگر زندگی کھو جائے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا، جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، بڑھاپا لوٹ کر نہیں آئے گا، اور واپسی کا سفر
سبھی کا شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتی تو ہمیں کتنا دکھ اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر پتہ نہیں میں خرید سکوں گی یا نہیں خرید سکوں گی۔ لیکن جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ تو گولڈ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ کے پاس ڈھیروں بھی سونا ہو تو آپ اس سے کھویا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے یہ وقت جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے، چاہے تو کیش کر لیں اور چاہے تو ضائع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ یعنی صحت ہے اچھی بھلی، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہو جاتی ہے، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، لیکن اگر الحمدللہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں، تو الحمدللہ ہم ایک اچھے حال میں، صحت کی حالت میں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ فراغت، کہ ہمارے پاس اگر بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو بہت فراغت ہے، بچے شادی ہو چکے ہیں اور بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بہت فراغت ہے۔ تو بہت سے لوگ اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پلان نہیں کرتے، بس جو سامنے آگے کر لیا، ادھر ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اور وقت ایسے ہی ضائع کر دیا۔ تو وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان نقصان میں ہے۔ صحیح استعمال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خسارے سے چار قسم کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، یا وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں جن کے اندر چار خوبیاں ہوں: پہلی ایمان، دوسری نیک اعمال، اور تیسری صرف خود نہیں نیک اعمال، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہنا کہ وہ بھی نیک اعمال میں جلدی کریں۔ بادروا بالاعمال الصالحہ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کی، تحمل کی، اور دنیا کے نقصان ہونے کی شکل میں بہت زیادہ غم سے بچنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ لہٰذا اگر وقت مقرر ہے تو اس سے آگے پیچھے تو ہونا نہیں ہم نے، لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وقت بہت ہوگا، فراغت ہوگی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ آج جب دنیا میں ہمارے پاس وہی وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کن باتوں میں گزارتے ہیں، کن فضولیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے، اور اس کو اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ کام جو دوسرے نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو نعمتوں کا سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے
یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی، اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں گلا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب سے یہ سوال ہونے والے ہیں، ہم ان کے کیا جواب تیار کر رکھے، اور اس میں خاص طور پر عمر کو کن کاموں میں لگایا۔ کیونکہ جو فی سبیل اللہ آپ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یا رب، میں نے اپنے جسم کو تیری عبادت میں گلایا، تیری اطاعت میں گلایا، تیرے دین کو پھیلانے میں گلایا۔ پھر اسی طرح ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج عمل کا وقت ہے، اور کل قیامت کا دن آرام کا وقت ہے۔ لہٰذا اپنے وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کما لینی چاہیے۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان کہے گا، یعنی انسان کو جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو اس سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، یعنی اپنی زندگی میں کیے۔ اور قیامت کے دن انسان کی حسرت بھی ہوگی اگر اس نے اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت نصیحت سے کیا فائدہ؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے نہ قیام بھیجا ہوتا، کوئی نیک اعمال کیے ہوتے۔ تو اس لیے ہر انسان کو آگے کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کے لیے کیا ہے۔ اب کریں کیا، کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں۔ پھر یہ عبادات کو درست طریقے سے ادا کریں، نماز ہو اللہ کے لیے، روزہ ہو اللہ کے لیے، اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں، نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کریں، اور نمازوں کو خالص اللہ ہی کے لیے ادا کریں۔ نماز سے اپنے وقت میں برکت پیدا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو تو جو ہی اذان ہو سب سے بڑی فکر یہ لگ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ابھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اذان سنتے ہیں لیکن انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض بندے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، لیکن اول وقت میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ یعنی جو ہی اذان ہو، جو ہی نماز کا وقت ہو، تو ہمیں ایک بے چینی لگ جائے، اور جب تک ادا نہ ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں، کیونکہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور نمازوں کا وقت ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پھر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے مغرب کی نماز ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، بعض لوگ جان بوجھ کے لیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا اصل ٹائم نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔
جو شخص عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر اپنائیں. کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کسی انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے، یعنی کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر تیسری چیز، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں. یہ آخرت کی تیاری کی چیزیں ہیں. پھر اسی طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، لہٰذا ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن بذات خود سفارشی بن کر آئے گا اور بندے پر سایہ بھی کرے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور ہر تاجر سب کچھ چھوڑ کر جو قرآن کی طرف آتے ہیں وہ اپنی تجارت چھوڑتے ہیں. لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ قرآن بولے گا کہ یقیناً تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسی طرح بہترین نفع مند علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس سے بہترین نمونے ملتے ہیں ہمارے. ابھی آپ عمر بن عبدالعزیز کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھ کے کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ کیسے ایماندار اور کیسے تقوی والے انسان تھے. ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. پھر وقت کو مفید کاموں میں گزارنا ہے، یعنی دینی کاموں کے علاوہ. صحابہ جو تھے فارغ لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور فراغت کے اوقات کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہیے. فارغ بیٹھنے سے بہتر کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ مفید کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ایک وقت میں کم درجے کا کام بھی کر سکتا ہے اور اعلیٰ درجے کا بھی. تو جو اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے. پھر غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کاموں کو بھلانا نہیں چاہیے اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں نہیں لگنا چاہیے. سلف صالحین اپنے وقت کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل ہیں اور حرص رکھنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہموں اور دیناروں پر حرص رکھتے ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ درہم و دینار کے بارے میں ہر شخص فکر مند ہوتا ہے اور سنبھال سنبھال کے وہ رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا تم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہیں فکر مندی چاہیے. کس کے لیے؟ وقت کے استعمال کے لیے. سلف صالحین اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتے تھے. آپ دیکھیے کہ آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام سن رکھا ہوگا. ابن حجر اسقلانی کس کس کو نام آتا ہے؟ کون تھے وہ؟ بخاری کے شارح تھے، شرح کی انہوں نے بخاری کی. کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے تھے، یا عبادت، یا رائٹنگ تصنیف و تعلیم، یا مفید کتب کا مطالعہ. پھر اسی طرح ہمیں اور کیا کرنا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے؟ کچھ نیکی کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں. اور نیکی کے کام سوچتے ہی نہیں رہ جانا، آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے. کسی حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پانی کا گھونٹ پلا دینا، دوسروں کی مدد کرنا. نیک اعمال سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی
انسان کی عمر بڑھتی ہے. پھر یہ ہے کہ کام کے لیے نا ٹارگٹ سیٹ کرے. صبح کے وقت لکھ لیا کرے کہ کیا کیا کرنا ہے. اپنے اوقات کو منظم کریں. دنیا اور اس کی فکر کو ہم و غم نہیں بنانا. پھر اسی طرح جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہو اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز میں ٹانگ اڑا دینا، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور جب کسی کی ضرورت ہو تو انسان لیے دیے بھی ہو کے نہ کھڑا ہو، اپنے آپ کو پیش بھی کرے. پھر اسی طرح ضرورت کے مطابق کھانا، ضرورت کا سونا. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سادگی کو اختیار کرنا، کم سے کم سامان، کم سے کم چیزیں. کیونکہ بے مقصد سامان جب گھروں میں ہوتا ہے تو با مقصد کام نہیں ہوتے. با مقصد سفر کرنا، سفر سے گھر جلدی واپس لوٹنا. پھر اسی طرح ایسے کام کرنا جو فائدے کے ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانا. اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا. پھر اسی طرح وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا، جیسے لہو و لعب ہے، اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارنا، سستی کے ساتھ معاملے کرنا. انسان کی شخصیت کو عیب دار کر دیتی ہے سستی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وقت پہ کام کر لیتے ہیں، جو لوگ وقت پہ کام کر لیتے ہیں وہ سستی سے باہر نکل آتے ہیں نا. اور جو لوگ کاموں کو مؤخر کرتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور پھر کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں. پھر اسی طرح بیکار کاموں اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، لمبی امیدیں نہیں لگانا، سست لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ورنہ وہ آپ کو بھی سست کر دیں گے. شروع کریں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ صبح اور شام 100 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک چیز پکڑ لی. اب آپ ایک چٹ کے اوپر لکھیں سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام پڑھنا، اور اس کو لگا لیں کہیں سامنے اپنے کمرے میں کہ جہاں آپ روز آپ کو ریمائنڈر ملے کہ یہ کرنا ہے. اور میں نے اپنے گناہ معاف کرانے کیونکہ مجھے نہیں پتا کس دن دنیا سے چلی جاؤں گی، تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر کوئی اور چیز پکڑ لیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ایڈ کرتے جائیں اپنی زندگی میں انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک وہ اعمال زیادہ اجر والے ہیں، پسندیدہ ہے، کہ جو جن کے بارے میں آتا ہے مستقل مزاجی سے کیے جائیں چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو. السلام علیکم استاد صاحب. آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی، لیکن آپ کو مجھے دیکھ کے اصل میں بہت خوشی ہوتی ہے. وہ تھوڑا سفر کر کے آیا نا تو اس لیے، اور اتنی فریش ایئر ہے یہاں، اور جب الحمدللہ تھکاوٹ کے بعد فریش ایئر میں بیٹھے پھر نیند آتی. الحمدللہ. استاذہ میں الہدیٰ کو جوائن کیا ہوا تقریباً کچھ سال ہی ہوئے ہیں، اوکے. لیکن اب میں الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. چھوٹی بیٹی بھی ہے. ہر روز اپنی اس لائف کو سمجھتی ہوں کہ بہتر لے کے چلنا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ فیل کرتی ہوں کہ بہت پھر مس کر دیا اور کولیپس ہو گیا. پھر اس نئے دن سے شروع کرتی ہوں کہ آج یہ چیزیں مس نہیں کرنی، لیکن مجھ سے بار بار یہ ہوتا ہے. جیسے میں نے سنا قرآن پاک میں کہ اچھی محفل میں بیٹھے، اچھے لوگوں سے ملیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ، لیکن مجھے اسٹل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دیکھتی ہوں، کسی دوسرے کو دیکھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت پیچھے ہوں. اور ابھی بھی
مجھے دیکھیں موٹیویشن وہ نہیں مل رہی جو مجھے ملنی چاہیے. جی آپ دیکھیے کہ کسی جزاک کے اللہ. ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. ہر ایک کی زندگی فرق ہوتی ہے, ہر ایک کے چیلنجز فرق ہوتے ہیں. آپ اپنے سرکمسٹانسز میں دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. کہ آپ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے, کرنے کے کچھ کاموں کی لسٹ, کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, وہ وقت اوپر نیچے ہو جائے گا. مثلاً اگر آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہو کہ روزانہ 1 سپارہ قرآن تلاوت کرنی, تو آپ کر لیں گی. کیسے؟ چاہے بچی کو دودھ پلا رہے ہیں, چاہے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, ساتھ آپ لگے رہیں گے اور وہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ ہی نہیں نا سیٹ کیا ہوا تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. اچھا کروں گی. پھر اسی طرح کوئی کتاب آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے بھی 2 صفحے تو میں نے ضرور پڑھنے ہیں. تو جیتے مرتے وہ پڑھ ڈالیں گی آپ, کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ عہد, کیونکہ میری زندگی اس کی ہے. ٹھیک ہے, وہی آپ. اسلام دین فطرت ہے, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہمارے اندر سے ہمیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں بری لگتی ہیں. مثلاً اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو, کبھی ہوتا ہے نا سڑک پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنے بچے کو پیٹ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, تو آپ ایک دم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں؟ کیوں مارا, یہ غلط کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا یہ غلط ہے. کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچے کو مارنا غلط ہے؟ نہیں, آپ کے اندر کی فطرت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگ گلیوں بازاروں میں کوڑا پھینک دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. یعنی اچھائی کو اچھا سمجھنا, برائی کو برا سمجھنا, چاہے کہیں سے نہ بھی پڑا ہوا ہو, وہ اندر کی فطرت ہوتی. لیکن ہمیں سوشل ایتھکس میں تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے نا, یہ جو گاربیج والی اور یہ ساری, جی, یہ غلط پھر ہے. اس کے بعد سکھائی بھی جاتی ہے. لیکن کوئی نہ بھی سکھائے تو ایک جو فطرت پر انسان ہوتا ہے نا, عقل مند انسان, وہ پھر بھی وہی کرے گا جو اس کو صحیح لگتا ہے. ٹھیک, یعنی دین اسلام ہمیں سیکھنا ہے, لیکن اگر نہ بھی کوئی سکھائے تو جو باتیں دین اسلام میں سکھائی گئی ہیں وہ ہماری فطرت میں بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں فیزز سے گزرتے ہیں, جس ایک فیز میں ہم اپنے ایمان کے بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں, اور پھر آگے جا کے ہمارا وہ لیول ڈراپ ہو جاتا ہے, اور ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے, اور ہم اس کو کیسے مینٹین کریں, ہم کیسے واپس اس ٹائم میں, چاہے ہم اسے مس بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں, آپ ضرور اس بات پہ غور کریں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت پروڈکٹیو تھی. وہ کیا ماحول تھا, وہ کون لوگ تھے, ان لوگوں سے جا کے ملیں, اس ماحول میں جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ماحول میں بھی ایسا چینج نہیں ہے, چینج صرف دل کی حالت میں ہے, اور وہ کیوں ہے؟ دل کی حالت تو بدلتی رہتی ہے. یہ تو قلب کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ الٹ پلٹ ہوتی. لیکن آپ اپنے اندر غور کریں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کے دل کی حالت بہتر ہوتی ہے. آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں. ہوتی ہیں وہ چیزیں لیکن ہم غفلت میں رہتے ہیں. مثلاً میرا اگر دل تھوڑا سا پریشان یا خراب ہو تو مجھے اپنا علاج پتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت شروع کروں گی, کرتی رہوں گی حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, تو میں واپس اپنی روٹین میں آ جاؤں گی. تو ہر شخص کو اپنی ویکنیس بھی پتا ہوتی ہے اور اپنی اسٹرینث بھی پتا ہوتی ہیں, اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کا علاج کس میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ سے کویشچن یہ کرنا تھا کہ بچیوں کا بیسٹ ٹائم ناؤ ڈیز شادی کا کیا ہونا چاہیے؟ شادیاں بچیوں کی کس ایج میں آج کل کرنی چاہیے؟ جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں, یعنی ان کے اندر یہ جذبات ہوں کہ انہیں شادی کرنی چاہیے, کیونکہ ہر بچہ فرق ہوتا ہے. ہم اس کے لیے کوئی رول نہیں بنا سکتے کہ اتنی ایج میں شادی لازمی کر دیں, لیکن ہر بچے کا رجحان فرق ہوتا ہے. کچھ بچے اپنی پڑھائی وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں, وہ کچھ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی ڈیلے ہوئی تو انہوں نے فساد کرنا ہے, تو اس کے مطابق دیکھیں. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میم جی بولیے. الحمدللہ میم میں پچھلے کچھ سالوں سے آپ الہدا سے اٹیچ ہوں اور میری بہت وش تھی آپ سے ملنے کی. میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو میں جنت میں ضرور آپ کو دیکھنا پسند کروں گی. تو الحمدللہ میری آج یہ خواہش پوری ہوگی. میں نے 41 لیکچرز بھی دیے امثال القرآن کی اور کل مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملا الحمدللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ان قرآن. آپ نے اتنا اچھا سمجھایا اور جب بھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو میں آپ کا لیکچر سنتی ہوں. آپ کی میں نے باتیں مجھے لکھنا بہت پسند ہے. فار دی سیک آف اللہ میم مجھے بہت بہت محبت ہے آپ سے اور آپ کے ذریعے ہی ہم راہ راست پہ لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز. تو یہ سب ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. آپ کی اس ینگ ایج میں آپ کا دین سے محبت کرنا, دین والوں سے محبت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے وعلیکم کہ السلام. سنس اب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے, سمجھنا شروع کیا ہے, پہلے تو کبھی اتنا موقع نہیں ملا, تو اب میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ میں پوچھوں آپ سے کہ ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے دین اللہ کو رائج کرنے میں. کیونکہ سیریسلی جب سے میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, آئی واز نیور اے ڈائی ہارڈ فالوور آف اینی پولیٹیکل پارٹی, بٹ میرا اب سب سے دل اتر گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اے مسلم, بینگ اے مومن, ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم دین اللہ کو رائج کریں, کیونکہ اللہ تو ہم سب سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کوششیں کی ہیں. سب سے پہلے تو خود اس کو سمجھتے جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو اس میں لکھا ہے نا اس پہ عمل کرتے جائیں تو وہ وہی ہوگا جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو پڑھیں اس پر عمل کریں, وہ وہیں سے گائیڈنس ملے گی. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب آنے والوں کو بہترین جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صحت, عمر, وقت میں برکت ڈالے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزائے خیر دے اور ہم سب سے اس کو قبول کر لے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.